السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کے تفسیر کے تعلق سے کچھ باتیں آئی ہیں۔ آج سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہی مزید باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اور سورہ فاتحہ ایک اعتبار سے پورے قرآن کا متن ہے، اور اس کے بعد پورے قرآن مجید سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، تشریح مطلب ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فوراً عرض فرمایا ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ چونکہ پوری کتاب، پورے قرآن مجید کے اندر وہ باتیں ہیں جن کا تعلق اللہ کی وحدانیت سے ہے، وہ باتیں ہیں جن کا تعلق عبادات سے ہے، وہ باتیں ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ابتدائی آیتیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہیں، درمیان میں ایک آیت مشترک ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہیں اور کچھ حصہ بندہ کے لیے ہے، اور بعد کی آیتیں بندہ کے لیے ہیں۔ جب بندہ تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ نے میری تعریف کی، حمد و ثنا بیان کیا۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی اور مجھے روز جزا کا مالک کہا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنی ضروریات کو مانگتا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ سے بندہ اپنی ضروریات کی درخواست کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی درخواست رکھتا ہے تو آگے اللہ تعالیٰ اس کی پوری تفصیل کے ساتھ اس کی ضروریات کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ لہذا مسنون ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ، قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ اور دوسرے کاموں کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر کام کی ابتدا کے لیے پڑھا جائے گا، ہر کام کے لیے۔ لہٰذا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
قرآن مجید شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ذہن صاف کرنے کے لیے، اس لیے کہ کفار مکہ کا ذہن بنا ہوا تھا، ہر کام میں وہ اپنے معبودان باطلہ کو یاد کیا کرتے تھے، جن جن بتوں کو وہ پوجتے تھے ان بتوں کے نام سے وہ کام شروع کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے، عادت ڈالنے کے لیے اور اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کچھ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی کوئی کر نہیں سکتا ہے۔ ہر کام کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں پارے کے اندر ایک آیت کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے آنے سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو شروع کرتے تھے بِإِسْمِكَ اللہم، بِإِسْمِكَ اللہم، یہ کہہ کر کے یا پڑھ کر کے لکھ کر کے کام کی ابتدا ہوتی تھی بِإِسْمِكَ اللہم۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی 19ویں پارے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنا لیا اور اسی کی اپنی عادت بنا لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ذریعے سے کہ گویا کہ سب سے پہلے اللہ کا نام، سب سے پہلے اللہ کا نام لیا گیا اور اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا گیا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ سب سے پہلے با حرف ہے، یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے یہاں پر ضروری ہے، اس لیے با کو پہلے لگایا ہے۔ لیکن مصحف عثمانی کے اندر سب سے پہلے جو قرآن کریم کا نسخہ تیار ہوا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جس کو جمع کروایا تھا، اس کے اندر یہی ترتیب لکھی تھی بسم اللہ۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے، آج کل کے عربی کے قاعدے کے اعتبار سے اور دوسری جگہ لکھنے کے اعتبار سے با کے بعد الف بھی لکھا جائے گا، اس کے بعد پھر سین لکھا جائے گا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس قاعدے سے ہٹ کر کے خلاف قیاس بغیر الف کے لکھا گیا تاکہ سب سے پہلے اللہ کے نام سے شروعات ہو۔ الف کو بھی یہاں پر لانے کی کوشش نہیں کی گئی، الف کو بھی یہاں سے ہٹا دیا گیا تاکہ سب سے پہلے بندہ کے ذہن میں اللہ کا نام آئے۔ اسم کا معنی نام ہوتا ہے اور با کا معنی بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر 2-3 معنی خاص طور سے لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے، اور اللہ یہ تو اس ذات کا نام ہے جو ذات ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک وہ ذات رہنے والی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 2 صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے اسماء الحسنہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بھی بچے پڑھتے ہیں، لیکن ان تمام ناموں میں 2 نام کا یہاں پر تذکرہ ہے، ایک ہے الرحمن اور ایک ہے الرحیم۔ الرحمن اصل میں کہا جاتا ہے عام الرحمہ کو، یعنی ایسی ذات جس کی رحمت عام ہے، ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، چاند سورج ستارے کے لیے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، تمام کے تمام چیزوں کے لیے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 40,000 دنیا ہیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کمی نہیں ہے۔ اور الرحیم اس کا مطلب ہوتا ہے تام الرحمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت مکمل ہے، کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر کہیں پر کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے۔ نام رکھا جاتا ہے لوگوں کا، عبد الرحمن، عبد الرحیم،
لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ الرحمن کی صفت یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس لیے کہ رحمت کا مادہ تو انسانوں کے اندر بھی ہے، رحم کرنے کا مادہ کچھ نہ کچھ ہر انسان کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے پیار کرنے کا مادہ، بچوں سے پیار کرتے ہیں، دنیا سے پیار کرتے ہیں، گھر بار سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، بیوی بچوں سے پیار محبت ہے، یہ رحمت معمولی درجے کی رحمت۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، تو رحمان یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی بندہ کو رحمان نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے، اس کے نام سے عبد کو کاٹ کر کے صرف رحمان کہا جائے تو کہنے والا گناہگار ہوگا، جائز نہیں ہے کسی کو رحمان کہنا۔ لہذا اس کو عبد الرحمن کہنا یعنی رحمان کا بندہ کہنا ضروری ہے، صرف رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کہنا لازم اور ضروری ہے۔ رحیم یہ رحمان کے مقابلے میں ایسی صفت ہے جو بندہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں رؤوف الرحیم کا استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رحیم یہ بندہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے لہذا رحیم کے ساتھ ساتھ بھی عبد ہونا چاہیے، عبد الرحیم کہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے ذریعے سے سب سے پہلے ذہن صاف کروا دیا اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی ابتدا کروائی۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے، بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں اور سورہ مزمل کی کچھ آیتیں، سورہ مدثر کی کچھ آیتیں یہ نازل ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کو کہا گیا۔ اور جب ہم لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کھول کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے مکمل پوری سورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سب سے پہلے جو مکمل سورت پوری سورت ایک بارگی نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کتاب کی ماں، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام سورۃ شفا بھی ہے، گویا کہ اس کو پڑھ کر کے ایک مریض پر، بیمار پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے طفیل میں اس کو شفا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفات کو جمع کیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مسائل میں نماز کے تعلق سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھنا مسنون ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں پارے میں ایک سورہ برات ہے، اگر وہیں سے کوئی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اسی جگہ سے شروع کرتا ہے تو وہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سورہ برات کی تلاوت۔ البتہ اگر پہلے سے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ انفال مکمل کر کے سورہ برات اب پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ اور نماز کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پہلی رکعت کے اندر، پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھیں گے، یہ مسنون ہے۔ اور اس کے بعد اگلی ساری رکعتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، وہاں پر اعوذ باللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل کر کے ہر رکعت میں، فرض کی 2 رکعت میں اور سنتوں کی 4 رکعتوں میں ہم لوگ سورت ملاتے ہیں، تو وہاں پر بیچ میں بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ تو وہاں پر بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے، وہاں پر بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔
اب نماز کے اندر زور سے بسم اللہ پڑھا جائے یا آہستہ بسم اللہ پڑھا جائے؟ ہم لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیشہ آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ یہی مسنون ہے کہ ہمیشہ آہستہ ہی پڑھا جائے۔ تراویح میں بھی ہم لوگ ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ تراویح میں بھی اگرچہ جہراً زور سے پڑھنے کی بھی روایتیں ہیں، لیکن احناف کے یہاں مسنون یہی ہے کہ آہستہ سے پڑھا جائے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو اللہ اپنے بندوں کو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ذہن اس کا صاف کراتا ہے، وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہم کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پیتے ہیں بسم اللہ، گھر کا دروازہ بند کیا بسم اللہ، کوئی برتن ڈھک رہے ہیں بسم اللہ، جوتے میں پیر رکھ رہے ہیں بسم اللہ، سواری پر سوار ہو رہے ہیں بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک موٹر سائیکل ہے، اس موٹر سائیکل کے پارٹس کہاں بنا، کس کس فیکٹری میں اس کو تیار کیا گیا، کیسے کیسے وہ ایک جگہ جڑ کر کے جمع ہوا، کیسے وہ چلنے کے لائق ہوا، کس کس طرح سے وہ بن کر کے کچھ روپیہ خرچ کر کے آج ہمارے سامنے وہ موجود ہے۔ تو اتنا سارا انتظام کرنے والا کون ہے؟ وہی خدا ہے۔ اسی خدا نے یہ سارا کا سارا انتظام کیا، تب ہم جا کر کے اس گاڑی پر بیٹھنے کے قابل ہوئے۔ تو یہ سارا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس لیے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں کہ بسم اللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی نے یہ سارا انتظام کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا ہے۔ ہم یہ مکان ہے، یہ مسجد ہے، یا مسجد کے اندر یہ سارا پھول ہے، کچھ بھی ہے، کپڑا ہے، کسی بھی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں بنانے کے لیے کہ فلاں آدمی نے اتنا اچھا یہ کام کیا ہے، تو اصل میں اس کی تعریف نہیں، اصل میں تو اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ اس قابل ہے، اللہ اس قابل ہے کہ اللہ نے اتنا ہنر دیا اس کو، اللہ نے اس قابل اس کو بنایا کہ وہ اپنے ہنر سے اور اپنی صلاحیت سے اس کام کو انجام دیا۔ گویا کہ ہماری تعریف ہر جگہ جا کر کے اللہ ہی کے حوالے ہو جاتی ہے کہ اللہ ہی سے ابتدا ہے اور اللہ ہی پر انتہا۔ اسی واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین اپنی تعریف کروایا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ہم کسی بھی کام کو شروع کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے۔ ایک روایت میں کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع واجزم، کہ ہر وہ کام جس کو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ نامکمل رہتا، ادھورا رہ جاتا ہے، اس کام میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں ہم اللہ کا نام لیں اور ہر کام کی انتہا میں ہم اللہ کا نام لیں۔ کون سا انسان ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ کون سا انسان ہے جو پانی نہیں پیتا ہے، جو کپڑا نہیں پہنتا، جو سوتا نہیں ہے، جو جاگتا نہیں ہے، جو اٹھتا نہیں ہے، جو بیٹھتا نہیں ہے، جو چلتا نہیں، جو پھرتا نہیں ہے، جو گفتگو نہیں کرتا، جو باتیں نہیں کرتا، سب کام کرتا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنے کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیا تو وہ کام ہمارا کیا بن گیا؟ اللہ کی عبادت میں شمار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہم نے کھانا کھایا، ہمارا کھانا عبادت میں شمار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم نے پانی پیا، پانی پینا عبادت میں شمار ہو گیا۔ ہم سونے کے وقت اللہ کا نام لے رہے ہیں تو ہمارا سونا عبادت، جگنے کے بعد اللہ کا نام لیا تو ہمارا جگنا عبادت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اس چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر سمو دیا ہے۔ ابھی سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر آگے باقی ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتنی مہربانیاں اور اتنے انعام کا
اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کا فضل کا مجموعہ دے دیا ہے امت کو کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اپنے بندوں کو یاد دلانے کے لیے بیان فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننے لوگو تو گن نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے زیادہ ہیں، اس قدر بڑھ کر کے ہیں۔ ایک کافر کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، لہذا وہ تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو اللہ کی ذات پر یقین ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام سے کام کو شروع کرتا ہے۔ لیکن اگر مسلمان بھی اللہ کے نام کو لینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام پھر کافروں جیسا کر دیتا ہے، اس کے کام سے برکت کو چھین لیتا ہے، اس کے کام سے رحمت کو چھین لیتا ہے، اس کے کام سے اللہ تعالیٰ فائدہ کو چھین لیتا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ امت مسلمہ کے ساتھ خاص، آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ہر کتاب کو بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کیا گیا۔ آسمانی جتنی کتابیں ہیں تمام کتابوں کے اندر بسم اللہ کا تذکرہ ہے، گویا کہ ہر نبی کو اور ہر نبی کی امت کو بسم اللہ کی تعلیم ملی اور بسم اللہ کا انعام ملا کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، لیکن ان الفاظ کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الفاظ کے ذریعے سے یہ امت مسلمہ کا خاص انعام ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر آخر الزماں ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ یہ انعام اور یہ فضل، یہ کرم، یہ نوازش اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس امت کا خاصہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہر کام کے لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جب ہر کام کو ہم اللہ کے نام سے شروع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کام کے اندر برکت عطا فرما دے گا اور رحمت عطا فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے کام کو کامل و مکمل بنا دے گا۔ اور اس آیت کی، اس دعا کی عادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے گا، اور شیطان جو ہر وقت ہمارے ایمان کو ڈگمگانے کے لیے، ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے طرح طرح کی حربیں استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے طفیل میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔